نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین۔ احباب گرامی قدر، پیکر اخلاص امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا، یادگار اسلاف جناب عبد الماجد سلفی حفظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں کچھ کہنا عرض کرنا یقیناً میرے لیے انتہائی مشکل ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ان کا خطبہ صدارت اور ان کا اظہار خیال مجمع کے مکمل جم جانے کے بعد ہو۔ انشاءاللہ میرے بعد قائد مرکزیہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث محترم جناب عبد الماجد سلفی حفظہ اللہ تعالی خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں گے۔ ان سے قبل ان کی دعائیں سمیٹنے کے لیے میں چند لمحات کے لیے ان کے اور آپ کے درمیان حائل رہوں گا، اور ایک انتہائی اہم مسئلہ پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان جلسوں کا، ان پروگراموں کا ہمارا ایک مشن ہے۔ ہم نے جب سے یہ مناسب موسم شروع ہوا، کوٹ مومن تحصیل کے ہر گاؤں میں، ہر مرکز میں انشاءاللہ ایسے پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ عالی روانہ کے اندر پروگرام ہوا، میڑے گاؤں میں پروگرام ہوا، آج یہاں کوڑے کوٹ میں یہ محفل سجی ہے۔ 27 نومبر بروز بدھ اپی نہر کے پل کے اوپر انشاءاللہ پھر مجمع سجے گا۔ اسی طرح دیگر پروگرام جو ہیں وہ منعقد ہوں گے۔ ہم ایک سوچ اور ویژن کے تحت چل رہے ہیں۔ بچے خاموش ہو جائیں، بیٹھ جاؤ۔ ہم آپ کو نظریاتی طور پر عقائد کے حوالے سے اور اہل الحدیث کے جو نظریات ہیں ان کے حوالے سے بالکل بیدار کر دینا چاہتے ہیں۔ آج کی میری گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ روئے زمین پر دو گروہ بڑے بدبخت گروہ ہیں۔ ایک گروہ روافض کا گروہ ہے جو صحابہ کرام کی شان اور عظمت کے اندر نازیبا باتیں کرتا ہے۔ دوسرا گروہ نسبیوں کا گروہ ہے جو اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور آپ کے کنبے قبیلے کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ہم اہل الحدیث، ہم اہل السنہ، ہم نہ رافضی ہیں نہ نسبی ہیں، ہم اہل السنہ ہیں۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ بھی ہماری دل جان ہیں اور اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ صحابہ کرام
جب صحابہ کا لفظ بولا جائے تو اہل بیت اس میں خود بخود داخل ہو جاتے ہیں. یہ وہ گروہ ہے. اور جب سے رب نے اس آسمان کو ہمارے اوپر چھت بنایا ہے اور اس زمین کو بچھایا ہے، روئے زمین کے اوپر یہ پہلا گروہ ہے جس کا انتخاب باری تعالیٰ نے اپنے عرش پہ سے کیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو چیک کیا، میرے دل کو سب سے پاکیزہ پایا، مجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. اس کے بعد جن کے دلوں کو سب سے پاکیزہ اور معطر پایا انہیں میرا صحابی بنا دیا. حضرات یہ گروہ وہ گروہ ہے جن کے بارے میں زبان کھولنا، جن کی عزت کے متعلق کسی قسم کی بات کرنا اس دنیا میں بھی ضلالت کا سبب بنتا ہے اور آخرت کے اندر انسان کا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. یہ وہ گروہ ہے جس کو باری تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا تھا. یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق قرآن کی آیتیں اتری، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگو تمہارا ایمان تب قابل قبول ہوگا اگر تمہارا ایمان صحابہ نبی کی اس جماعت کے ایمان جیسا ایمان ہوگا. یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں زبان کھولنا، سلسلہ احادیث الصحیحہ میں امام البانی حدیث لے کر آئے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، جو کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے، جو کسی صحابی کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ رب کی بھی لعنت ہے، رب کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور دنیا جہان کے سارے لوگوں کی لعنت ہے. اس گروہ کے متعلق آپ نے فرمایا لوگوں اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں رب کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں احتیاط کرنا. لا تتخذوہم عرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی زبانوں کا ہدف اور ٹارگٹ نہ بنانا. اس لیے من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا یاد رکھو وہ میں محمد کے ساتھ نفرت رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے نفرت کرے گا. صحابہ کرام کا یہ گروہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا تم اوت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو اور صحابی آدھی مٹھ گندم آدھی مٹھ جو خرچ کرے، تمہارا اوت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی صحابی کی آدھی مٹھ جو کو پہنچ سکتا. یہ وہ گروہ ہے، حق اس گروہ کے ساتھ ہے. جو اس گروہ کے ساتھ نہیں ہوگا وہ حق پہ نہیں ہو سکتا. اس گروہ کے بارے میں رب نے اصول یہ بنایا ہے کہ جو اس گروہ کے بارے میں اپنی زبان کھولے گا رب اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب علیم ہے. میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فتنے بڑے ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں اپنی زبانیں بند کرنے کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں. لوگ آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے اشکالات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی اپنی زبان کسی صحابی کے حوالے سے مت کھولیے، اس لیے کہ یہ گروہ رب کا چنیدہ ہے، یہ گروہ رب نے خود منتخب فرمایا ہے. اس گروہ کے بارے میں زبان کھولنا
دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مسجد میں لوگ موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے اور جناب حسن بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اہل بیت جناب حسین اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو اسی لیے پہلے کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کے حوالے سے اہل حدیث کے عقیدے میں کوئی کجروی یا میل ہے۔ اہل بیت ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ہم اہل بیت کی شان اور عظمت ویسے مانتے ہیں جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور منوائی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور جناب حسین کے بارے میں کہتا ہے فاسق ابن فاسق، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حسین اور حضرت علی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، فاسق ابن فاسق، یہ فاسق ہے، نافرمان ہے اور نافرمان کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ راوی بیان فرماتے ہیں فرما اللہ بقوقبین، ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ شخص جو حضرت حسین کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہ 2 کیلوں کے اوپر گرتا ہے، 2 میخوں کے اوپر گرتا ہے، وہ کیل اس کی آنکھوں میں دھس جاتے ہیں اور وہ اندھا ہو جاتا ہے اور ہی حالت میں اس کو موت آتی ہے۔ یہ سزا اس گستاخی کی تھی جو گستاخی اس نے جناب حسین اور جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہما کی شان میں کی۔ فَتَمَسَ اللَّهُ بَصَرَ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بینائی کو چھین لیا۔ پھر اسی طرح عبید اللہ بن زیاد جو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، عاشوراء 10 محرم الحرام 61 ہجری میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے۔ 68 ہجری میں عاشوراء کے دن ہی ابراہیم بن اشتر عبید اللہ بن زیاد کا سر قلم کر کے مسجد کے اندر اس کے ساتھیوں کے بھی اور عبید اللہ بن زیاد کی گردنوں کو لائن کے اندر ایک ترتیب کے اندر رکھ دیتا ہے۔ اچانک ایک سانپ آتا ہے اور وہ سانپ ساری گردنوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کے ناک کے نتنوں میں داخل ہوتا ہے اور پھر اچانک ایک طرف غائب ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سانپ آتا ہے، پھر عبید اللہ بن زیاد کے ناک کے نتنوں میں داخل ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتی ہے 3 مرتبہ وہ سانپ آیا اور 3 مرتبہ عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں وہ سانپ گھسا اور عبید اللہ بن زیاد کو ڈسا۔ یہ نواسہ رسول کی بے حرمتی کی سزا باری تعالیٰ نے دنیا میں عبید اللہ بن زیاد کو دی ہے۔ اسی طرح دمشق کی ایک مسجد میں لوگ موجود ہیں، ایک خراسانی آتا ہے اور گفتگو ہوتی ہے بے مسرات کے مسئلہ پر۔ آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، بخوبی اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ جانور کو بیچنے سے پہلے 1-2 دن اس کا دودھ نہ دونا، اس کے تھنوں میں دودھ کو روکنا، جس کو پنجابی میں آپ ڈاکا لانا کہتے ہیں، ڈکا لانا، اس مسئلہ پر گفتگو ہوئی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایسے جانور کی خرید و فروخت، اگر کسی نے ایسا جانور خریدا ہے تو کیا اسے اپنے پاس رکھے گا یا واپس کر دے گا؟ اس مسئلہ میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص
ایسا جانور خریدتا ہے جس کو ڈکا لگا ہوا ہے، جس کے تھنوں میں دودھ روکا گیا ہے، 1-2 دن اس کا دودھ دونے کے بعد اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو جانور کو اپنے پاس رکھے، چاہے تو وہ جانور اس کے مالک کو واپس کر دے۔ لیکن جب واپس کرے گا، ایک ٹوپا کھجوروں کا وہ ساتھ دے گا اس دودھ کے عوض اور اس دودھ کے بدلے جو اس نے 1 یا 2 دن اس جانور کا دہا ہے۔ وہ شخص وہ خراسانی کہتا ہے، ابو ہریرہ غیر مقبول الحدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، اور ابو ہریرہ کی حدیث ہم قبول نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، اچانک مسجد کی چھت سے ایک سانپ ایک اسلحہ نمودار ہوتا ہے اور اس شخص کے اوپر گرتا ہے، یہ شخص آگے آگے بھاگتا ہے اور وہ اسلحہ اور وہ سانپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے وہ شخص بھی اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ سانپ بھی اوجھل ہو جاتا ہے۔ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو صحابی کو برا بھلا کہے گا رب تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کر دیں گے۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میری گفتگو آدھا گھنٹہ ہے، صرف 12 منٹ باقی ہیں، 12 منٹس میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ اہل کوفہ نے جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شکایت درج کروائی کہ یہ ہمیں نماز صحیح نہیں پڑھاتا۔ سن لیجئے، نماز کے اوپر اعتراض کرنے والے، نبی کی نماز پہ اعتراض کرنے والے سب سے پہلے وہ لوگ تھے جن کا تعلق کوفہ سے تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں کو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو نماز میں نے آمنہ کے در یتیم تاجدار مدینہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیٹی بناتے ہیں، جائیں کوفہ میں جا کر سعد بن ابی وقاص کے متعلق تحقیق کریں۔ یہ کمیٹی جدھر جاتی ہے مثبت جواب آتا ہے، سعد بن ابی وقاص امین ہیں، امانت دار ہیں، بہترین لیڈر ہیں۔ لیکن ایک جگہ آتے ہیں، ایک شخص جس کا نام حدیث میں اسامہ بن قتادہ بیان کیا جاتا ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے یہ سعد بن ابی وقاص کے اوپر 3 الزام لگاتا ہے۔ پہلا الزام، یہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے، میدان قتال اور میدان کارزار میں فوج کو بھیجتے ہیں، خود پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا، مال غنیمت جب آتا ہے اس میں انصاف نہیں کرتے۔ اور تیسرا، جب لوگوں کے جھگڑے آتے ہیں ان جھگڑوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کرتے۔ جب سعد بن ابی وقاص نے اپنی بابت یہ الزامات سنے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں شکوہ کناہ ہوتے ہیں، یا اللہ اگر یہ شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے اندر مشہوری کے لیے کھڑا ہوا ہے اور میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، فاطل عمرہ، یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، یا اللہ اس کی آنکھوں کو اس کو نابینا کر دے، یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں اس شخص جس کے متعلق سعد بن ابی وقاص نے بددعا فرمائی تھی، اس کی عمر لمبی ہوئی، یہ اتنا بوڑھا ہوا، اتنا لاغر ہوا کہ اس کی آنکھوں کا یہ آگے جو بھمے ہیں ان کا ماس لٹک کر آنکھوں کے آگے آ گیا، آنکھوں کے آگے آ گیا۔ ایسے ان بھموں کو اٹھا کر دیکھا کرتا تھا، اور اللہ نے اس کو اس طرح فتنوں میں مبتلا کیا
بوڑھا ہونے کے باوجود گلیوں میں کھڑا ہو کر گزرنے والی عورتیں اور گزرنے والی بچیوں ان کے اوپر گندی نظر رکھتا اور انہیں چھیڑا کرتا تھا. یہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا تھی. من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے متعلق میں بات کو بڑا مختصر کرتا ہوں. ان کے متعلق ایک عورت مروان بن حکم کو یہ مقدمہ درج کرواتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے. جناب سعید بن زید فرماتے ہیں امیر المومنین سنیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانتا ہوں، جس نے کسی کی زمین پہ ایک بالشت زمین پہ بھی قبضہ کیا. سنیے بٹوں کے پیچھے لڑنے والوں، سنیے اپنے بھائیوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والوں، سنیے اپنی بہنوں کو جائیدادیں نہ دینے والوں، سنیے وراثت جو اللہ کا حکم ہے اسے کھا جانے والے اور اپنے بھائیوں کا حق دبا جانے والے، سنیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بالشت زمین پہ بھی قبضہ کیا، کل قیامت والے دن یہ زمین توق کی صورت میں اس انسان کے گلے کے اندر ڈال دی جائے گی. فرماتے ہیں امیر المومنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جانتا ہوں. اس حدیث کو جاننے کے بعد میں کیسے اس عورت کی زمین کے اوپر قبضہ کر سکتا ہوں. جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پریشان ہو کر اسے بددعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ عورت آہستہ آہستہ جب اس کی عمر آگے بڑھی یہ اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس کی نظر چلی گئی. راوی کہتا ہے جب یہ اپنے گھر میں چوک میں گلی میں گزرتی تھی اندھی تھی، کبھی کہیں ٹھڈا لگتا کبھی کہیں ٹھڈا لگتا، اور لوگوں کو کہتی یہ مجھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا پہنچی ہے. من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. لوگوں سنو، جو کسی صحابی کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے باری تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ میں دیکھا کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر وہ اللہ سے یوں دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا. یا اللہ آپ توجہ میری طرف رکھیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا. امام ابن سیرین فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسا انسان ہے کعبۃ اللہ میں آ کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اس سے پوچھتے ہیں اللہ والے، اللہ کے بندے بتا تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ تو کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. تو اس نے بتایا کہ میں داماد رسول جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت رکھتا تھا، چاہتا تھا زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچا ماروں، نعوذ باللہ من ذالک. مجھے زندگی میں یہ موقع نہیں ملا، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی میں ان کی میت کے پاس گیا. میں نے ان کی میت سے، میت مبارک سے، جسد اطہر سے کپڑا ہٹا کر اپنی اس خواہش کو پورا کیا. کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ ہاتھ جس سے میں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا لکڑی کی طرح ہو چکا ہے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، اس بدبخت کا ہاتھ بے جان تھا اور ایسے بن چکا تھا جیسے لکڑی ہوتی ہے. من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ
والملائکہ والناس اجمعین. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم اور سرپرست مرکزیہ صوبہ پنجاب سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی اپنے ایک عزیز کے متعلق واقعہ بیان فرماتے ہیں. ان کے خطبات اہل حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ہمارا ایک عزیز وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. نعوذ باللہ جب گھر میں کتا آتا تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر رباشد کہتا تھا ابو بکر آ گیا، عثمان آ گیا. نعوذ باللہ کہتے ہیں جب وہ مرا ہم نے دیکھا رب نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا اور اس کی میت سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح کتے کے ٹوکنے اور رونے کی آواز آتی ہے. من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. میں آج آخری چند لمحات میں نوجوانوں کو، اپنی جماعت کے بزرگوں کو، آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کی جماعت، اہل بیت کی جماعت وہ جماعت ہے جسے رب تعالیٰ نے عرش سے چنا ہے. یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کے ایمان جیسا ایمان لائیں گے تو قابل قبول ہے. یہ اہل حدیث کا مشن ہے، ہماری یہ دعوت ہے. ہم ملک پاکستان کے اندر کسی صحابی کی تنقید برداشت کر سکتے؟ اور الحمدللہ یہ ہمارے اکابر کی، یہ ہمارے اسلاف کی، یہ ہمارے علماء کی دعوت کا، تبلیغ کا نتیجہ اور رزلٹ ہے کہ ناموس صحابہ بل پاس ہوا. میں نے ایک دفعہ سیالکوٹ میں کہا تھا کہ ہم اس ناموس صحابہ بل کو پاس کروا کے چھوڑیں گے، اور باری تعالیٰ ہماری زندگیوں میں وہ وقت لے کر آیا کہ ناموس صحابہ بل پاس ہوا. اور آپ سارے یہ وعدہ کریں کوئی مرزا انجینئر کیوں نہ ہو، کوئی اسحاق مرجالوی کیوں نہ ہو، کوئی بدبخت آئے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا، زبان دراز کرے گا، ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچیں گے. جو ہاتھ صحابہ کی تنقید کے لیے اٹھے گا ہم اس کے ہاتھ کو گٹ سے اکاڑ پھینکیں گے. ہم کسی ایسے شخص اور بدبخت کو اس ملک پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے جو صحابہ کرام کا گستاخ ہوگا. اور آپ بھی اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیجئے. کسی صحابی کے بارے میں دل میں ہلکی سی بھی میل دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے. من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین وما توفیقی الا باللہ.